This is first year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جی میں نے درست فرمایا تھا. جی تفسیر میں نے اس دن دیکھا تھا, آپ کو ڈھونڈ بھی رہا تھا. تفسیر سعدی میں بھی امام سعدی ذکر کرتے ہیں نکات اس آیت پہ. یعنی اصل جو ادلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ارجلکم کے باوجود بھی, یعنی مسح پہ عطف ہونے کے باوجود بھی غسل کیوں واجب ہے. اصل اس کے الگ ادلہ ہیں. یہ ادلہ نہیں ہے کہ ارجلکم شیعوں کی تفسیر اور ہماری ارجلکم ہے اور وہ غلط ہے اور ہماری یہ والی ہے. ہمارے ہاں دونوں مانی جاتی ہیں, اس کے باوجود بھی کوئی بھی مسح کا قائل نہیں ہے پاؤں کا, اس کے بعد ادلہ دیتے ہیں. ہاں شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ارجلکم اس صورت میں ہے جب موزے نہ پہنے ہوئے ہو, ارجلکم اس صورت میں ہے جب موزے پہنے ہوئے ہو. تو وہ ارجلکم والی آیت اس صورت کو ایک کیفیت کے ساتھ رکھ رہے ہیں. باقی پھر دیگر ادلہ بھی ہیں کہ ارجلکم سے مراد ہے کم پانی استعمال کرو, اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب پاؤں خوش دیکھا تھا تو کہا تھا ویل للعقاب من النار. ان کو یہ جو عقاب ہیں, ٹخنے ہیں, ان کو دلیل یہ ہے کہ ارجلکم والی اگر آیت مان لیں تو اس کی تفسیر کریں گے اللہ کے نبی کے عمل کے ذریعے, اور اللہ کے نبی کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں کو دھونا واجب ہے. اب اگر پاؤں کو دھونا واجب ہے اور قرآن کی آیت مسح کہہ رہی ہے تو اس کو پھر معمول ایسے کرتے ہیں کہ مسح سے مراد ہے پانی کم استعمال کرو یا موزوں کی صورتوں میں کرو. ویسے یہ تو خیر حافظ ابن حجر کہہ رہے ہوں گے, عام طور پہ یہ موقف نہیں ہے کہ دونوں کرو. دونوں کا مطلب ہے آپ کو جب بھی آپ کریں تو آپ کو دونوں کرنے ہوں گے. آپ کیا کرتے ہیں کیا پھر؟ اچھا پتہ نہیں اس کا, میں نے ان کو اتنا تفصیل میں نہیں پڑھا. اچھا آپ لوگوں کو پچھلی کلاس میں ہم نے ضمائر وغیرہ دیکھے تھے, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جب آگے نہ پڑھائیں پیچھے کا ریوائز کراتے سارا. جی انشاءاللہ اس کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ اگلا ہفتہ ریویژن کے لیے ہوگا. اس ہفتے کچھ چیزیں جو پڑھنی ہیں وہ پڑھیں گے اور پھر آگے چلیں گے. باقی اس میں مزید ویسے تو جو بروز والوں نے کہا ہوا ہے وہ یہ کہا ہوا ہے کہ غالباً 8 ستمبر تک جو پڑھایا جا رہا ہے اس کے حساب سے پیپر بنانا ہے, لیکن وہ سب نہیں ڈال رہا. دیکھیں دو چیزیں, ایک ہے کہ اگر آپ اس وقت پہلا درس کھولیں اور آپ دیکھیں اس کو ہاذا کتاب من ہاذا ما ہاذا, پہلے 3 درس آپ دیکھ لیں, آپ کو اس میں کچھ کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آ رہی تو بتائیں پہلے 3 دروس کے اندر. سب دیکھ لیں, کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں, آن لائن بھی. کچھ مل رہا ہے اس طرح کا؟ انلیس کسی نے کچھ نہیں پڑھا ہوا ہو تو شاید ان کے ساتھ ہو, لیکن ویسے جو آ رہے ہیں کلاس میں ریگولرلی, کوئی ایسی چیز ہے جو اس میں مشکل لگ رہی ہے؟ آسان لگ رہا ہے نا. کیوں آسان لگ رہا ہے؟ کیونکہ آگے ہم اتنی تفصیل پڑھ چکے ہیں نا کہ پچھلا والا آسان ہو گیا. تو اب یا تو میں آپ لوگوں کو مثال کے طور پہ پہلے 3 درس مستقل ریوائز کراتا رہتا بار بار جب تک آپ لوگوں کو وہ پکا نہیں ہوتا, پھر ہم آگے چلتے. یا ہم نے پڑھا ایک حد تک, پھر ہم آگے چلے گئے, جب آگے تفصیل میں چیزیں پڑھی تو پیچھے والی خود ہی آسان ہو گئی. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ ابھی جو آگے پڑھنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آگے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, ابھی میں نے آپ لوگوں کو ایک کلاس میں پڑھایا کہ مبتدا خبر
کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, مبتدا اسم ہوتا ہے, مرکب اضافی, مرکب توصیفی, خبر کیا کیا ہو سکتی ہیں, یہ سب پڑھا ہے. اب یہ اس کی میں پریکٹس تو آپ کو یہیں سے کراؤں گا نا کتاب سے. ہم آگے جب پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں کچھ ضمائر نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ایک دو, اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ آپ کے پاس پرانی کی دہرائی ہو رہی ہے. آپ اکثر چیزیں دیکھیں جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں اس میں پیچھے کا دہرائی ہو رہی ہے. تو اگر آپ جس طرح ابھی آپ 90 درس پر ہیں, یا 10واں درس ہے, اور اس پہ آپ کو پہلے 3 درس آسان لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ جب 15ویں درس پر ہوں گے مثال کے طور پہ, تو آپ کو پہلے 5-6 درس آسان لگیں گے, کیونکہ جب آپ آگے کا پڑھیں گے وہ اتنے آسان کہ اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. اس کے بعد والے مناسب ہوں گے, اور اصل آپ کو کنفیوژن نا ہمیشہ اپنے پچھلے 5 چیپٹروں میں ہوگی. ابھی آپ 10ویں پر ہیں تو چھٹے سے لے کے 10ویں تک آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتی ہے, اس سے پیچھے مشکل ہے, بہت تھوڑی بہت سوال ہوں گے. تو مقصد ہے آگے پڑھیں گے نا تو پیچھے کا خود ہی ریوائز ہوتا رہتا ہے. جب انسان کو ایک مشکل چیز بتائی جاتی ہے نا تو اس کے لیے آسان چیزیں اور آسان ہو جاتی ہیں. یعنی اب دیکھیں کہ آج کے دور میں ہمارے پاس موبائل ہیں, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ سے اگر پوچھوں, جب موبائل نہیں ہوتے تھے, اگر میں 1990 کی بات کروں, تو ایک نمبر بتائیں, آپ کو کتنے فون نمبر یاد ہوں گے آپ دونوں, کتنے, کوئی نمبر 50, 10, 15, 20 یاد ہوں گے. ابھی کتنے یاد ہیں؟ کوئی بھی یاد نہیں ہے اب, ٹھیک ہے. میرے ساتھ بھی یہی, خیر میں اتنا پرانا تو نہیں ہوں لیکن مجھے 2004-5 کے قریب اپنے گھر کے سب کے نمبر یاد تھے, دوستوں کے بھی نمبر یاد تھے, اور کافی لوگوں کے. ابھی اس وقت نا وہ جو بس تب کے یاد کیے میں نا نمبر وہی یاد ہیں. تو ماشاء اللہ بلال اور طلحہ والی جو نسل ہے ان کو تو کوئی بھی نمبر یاد نہیں ہوگا, ہے نا, کوئی بھی نمبر یاد نہیں ہے. کیوں نہیں یاد ہے؟ کیونکہ ہمارا جو پہلے تھا نا اعتبار, یا جس چیز پہ آپ ریلائی کرتے تھے وہ کیا تھا, اپنا حفظ. تو جب حفظ کرتے تھے تو پھر حفظ یاد نمبر یاد کرنے بھی آسان ہوتے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے نمبر یاد کرنے اور یہی طریقہ ہے تو ہو جاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے, اب آپ کو ضرورت ہی نہیں یاد کرنے کی, تو آپ نے اپنے دماغ کو نا وہاں سے بند کیا ہوا ہے, اور نہ اب عادت ہے, تو اب حفظ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ انسانوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز آپ سے کروائی جا رہی ہو نا مستقل مستقل, تو وہ خود بخود آسان ہونے لگتی ہے. میں آپ کو یہاں پہ کچھ نمبر, اگر ابھی میں آپ کو کچھ اشعار یاد کرانا شروع کر دوں مثال کے طور پہ, اور بولوں پورے پورے صفحے آپ نے یاد کر کے آنے مثال کے طور پہ, تو آپ لوگوں کو مشکل ہو رہی ہوگی اس میں بڑا. اور پھر ایک دن میں بولوں چلیں پورا صفحہ نہیں, آج ہم صرف 2 لائنیں یاد کریں گے, تو کتنا خوش ہوں گے کہ چلو آج تو آسان ہے. حالانکہ 2 لائنیں اگر ابھی بولوں تو آسان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم زیادہ کر ہی نہیں رہے نا. جب ہم کوئی چیز زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو کم والی چیزیں آسان ہوتی ہیں. تو ہم جب آگے کے دروس پڑھ رہے ہیں اور ہم ساری چیزیں ایک ساتھ ملا کے لا رہے ہیں تو پچھلے والی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. یعنی اگر کسی کو یہاں پہ سمجھ آ رہا ہے مبتدا خبر میں مرکب توصیفی کیسے بن رہا ہے اور مضاف مضاف الیہ کیا بن رہا ہے, تو شروع میں جو پڑھا تھا مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد, وہ تو بہت آسانی سے یاد ہوں گے کہ اگر وہ ابھی آگے کی چیزیں سمجھ پا رہا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے علم میں بھی اور چیزوں میں بھی. یعنی کیوں جو حفاظ ہوتے ہیں, جو حافظ قرآن ہوتے ہیں, ہم ان کے بارے میں ایک عام طور پہ مشہور ہوتے ہیں کہ ان کا حفظ, انہیں چیزیں حفظ قرآن کے علاوہ بھی آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا دماغ جو تھا نا وہ محنت کر رہا تھا قرآن یاد کرنے پہ. اور جب محنت ہوتی ہے نا, میں نے بھی حفظ کیا تھا, تو شروع میں آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیسے حفظ ہوگا. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ آپ دماغ کو سمجھنے لگتے ہیں, اور آپ کو سمجھ آتے ہیں کہ اس طرح سے حفظ کیا جائے گا, اور پھر آپ کے لیے حفظ آسان ہو جاتا ہے. آپ نے کیونکہ حفظ کرنے کی عادت بنا دی ہوتی ہے تو آپ سے دوسری چیزیں بھی آسانی سے یاد ہو رہی ہوتی ہیں. جو غیر حافظ قرآن ہوتے ہیں انہوں نے اپنے دماغ کو کبھی اتنی محنت میں لائی نہیں کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے, تو ان کے لیے چھوٹی چیزیں بھی یاد کرنا مشکل ہوتی ہیں کیونکہ دماغ کو عادت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک اور مثال دوں کہ اگر آپ ایک پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑے رہیں آدھے گھنٹے تک, اور پھر آپ اس گلاس کو رکھ دیں نا, اور میں آپ کو اپنا ہاتھ آپ ویسے محسوس کریں, تو آپ کو بڑی طاقت محسوس ہوگی ہاتھ کے اندر کہ یہ تو ہاتھ ہلکا ہو گیا, کچھ ہو ہی نہیں رہا, تو بڑی جان ہے ہاتھ کے اندر. ایک طریقہ ہے انسانوں کے اندر, آپ کو ہر چیز میں ملے گا کہ جب ہم کوئی چیز زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو کم والی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو اب میں وہ ریوائز کرا دوں, لیکن میں کیا کیا ریوائز کراؤں گا آپ کو, مجھے تو پھر پورا جتنا بھی 2 مہینے پڑھا تھا 2 مہینے اور چاہیے ہوں گے ریوائز کرانے کے, اور اس میں بھی کنفیوژن ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ریوائز کرانے سے آسان ہوگا, کیونکہ آپ لوگوں کو وقت چاہیے بجائے اس کے کہ ایک چیز دہرائی ہونے کے. یعنی وقت, اگر میں آپ کو اگلی 10 کلاسوں میں بھی ایک چیز پڑھاتا رہوں نا, ممکن ہے اگلی 15ویں کلاس میں آپ کو دوبارہ وہ چیز بھول جائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو وقت چاہیے بجائے دہرائی کے. ایک چیز پڑھ لی نا,
اب دماغ تھوڑا سا ٹائم دماغ میں وہ رہے گی, اپنا تھوڑا بہت نظر مارتے رہیں اس چیز پہ, یاد ہوتی رہے گی. وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی یاد ہونے لگ جاتی ہیں چیزیں. آج نہیں یاد ہوا تو 1 سال بعد یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وقت چاہیے ہوتا ہے. ایک دن مطلب ایک دن میں, تو اب ہم حفظ کرتے تھے تو ہم تقریباً 1 گھنٹے میں یاد کرتے تھے 1 صفحہ. اب آپ مجھے بولیں کہ تم اس کے بجائے ایسا کرو, تم 20 گھنٹے یا 15 گھنٹے حفظ کرا کرو روز, روز 15 صفحے حفظ کرو اور مہینے میں حفظ ختم کرو, اور اس کے بعد تم دہرانا. تو ممکن ہے کیا ایسا؟ نہیں, مجھے 1 صفحہ یاد کرنے کے لیے ایک دن میں 1 صفحہ ہی یاد کر سکتا ہوں. اس کے بعد مجھے وقت چاہیے کہ میں اس صفحے کو دہراؤں گا, سناؤں گا منزل, ہاں پھر میں آگے بڑھتا رہوں گا. آپ بولو گے کیونکہ 1 گھنٹے میں 1 صفحہ یاد ہو رہے, 15 گھنٹوں میں ایک دن میں ہر روز 15 گھنٹے بیٹھو اور 15 صفحے یاد کرو, 1.5 مہینے میں قرآن یاد ہو جائے گا, 1.25 مہینے میں. اس کے بعد دہرائی کرو. نہیں ہو سکتا, کیونکہ وقت چاہیے ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ ایک قاعدہ سیکھا ہے نا, شاید ابھی بھول رہے ہوں گے, 1 سال بعد جب آپ آگے کی کلاس میں ہوں گے تو یہ پچھلی چیزیں بہت آسان لگ رہی ہوں گی, تو وہ ایک طریقہ ہے, اس سے جائیں گی چیزیں. تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھتے رہیں بجائے رکنے کے. کوئی سوال ہو, ہاں اگر کوئی سوال لے کر آتے کہ یہ چیزیں سمجھ نہیں آئی, یا آپ کے پاس کوئی سوال ہے کہ یہ 10 چیزیں یا 20 چیزیں یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوئی, تو پوچھے, میں بتاتا ہوں. لیکن اگر صرف چاہ رہے ہیں کہ ریوائز کریں تو وہ میں نہیں چاہوں گا ابھی, کم از کم آخری 2 ہفتے کروں گا ریوائز, لیکن ابھی نہیں چاہ رہا ریوائز کرنا, کیونکہ ایک تو ہم نے آگے بھی پڑھنی ہے چیزیں, اور آگے پڑھنے سے پیچھے والا آسان ہوگا. جو ابھی ہم آگے پڑھ رہے ہیں اس میں ممکن ہی نہیں ہے پیچھے کا ریوائز نہیں ہو رہا ہو. ہاں, وہ ابھی جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا, بیتہما بیتہم, یہ والی چیز, یہ نئی چیز ہے. اس کے علاوہ جو آگے پیچھے یہ نئی چیز ہے نا, اس کا مطلب اس کے علاوہ جو بھی ابھی ہم پڑھیں گے درس میں سب پرانا ہے. تو جب آپ کو پچھلا والا لفظ بھی پرانے قاعدوں سے نکل رہا ہے, اگلا والا بھی, تو پریکٹس ہو رہی ہے پرانی, یا آپ نئی چیزیں پڑھ رہے ہیں؟ نئی چیز تو 1 2 آ رہی ہیں, اور اب اکثر پرانی چیزیں پڑھی جا رہی ہیں. اچھا, تو اس کو میں فی الحال آگے لے کے جانا چاہوں گا, اور اس کی وجہ آپ کو بتا دی کہ آگے پڑھیں گے, مشکل چیزیں پڑھیں گے تو پرانی چیزیں آسان ہوں گی. ٹھیک ہے, خود آپ لوگ بتائیں, جب آپ لوگ تیسرے یا شروع کی کلاسیں تھیں, جب وہ مضاف الیہی بتائے تھے, قواعد بتائے تھے ان کے, کہ الف لام نہیں آتا مضاف پہ, مضاف الیہی پہ جر آتا ہے ہمیشہ, اور اس طرح کی, تو وہ اس وقت مشکل لگ رہی تھیں. اب نہیں شاید مشکل لگ رہی ہوں گی, جو کم از کم ریگولر, کیونکہ اب وہ بار 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 2 مہینوں سے آپ پڑھ رہے ہیں, اب یاد ہو گیا 3 مہینوں سے. تو وہ وقت چاہیے. اگر آپ کو میں اسی دن آپ کو پڑھاتا رہوں بار 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 بار, نہیں ہوگا کچھ بھی. جب تک آپ کو وہ 3 مہینے آہستہ آہستہ بار بار ہلکی ہلکی دہرائی کے ساتھ نہیں ملیں گے, تب تک اچھے سے یاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو چلتے ہیں ہم آگے. میں نے آپ لوگوں کو پچھلی کلاس کے, اچھا دیکھیں نا, یہ بھی چیزیں ہیں نا کہ انشاءاللہ ہم کریں گے آخری 2 ہفتوں میں ریوائز, لیکن میری ترجیح آپ لوگوں کو یہ ہوگی کہ آپ لوگ کچھ لکھ کے لائیں, کچھ سوال لے کر آئیں, یا کوئی موضوعات لے کر آئیں جو سمجھ نہیں آئے ہوئے ان کو سمجھاؤں. کیونکہ اگر ہم نے 10 درس پڑھے ہیں تو 10 درس 2 3 4 5 6 کلاسوں میں بھی ریوائز نہیں ہو سکتے پورے کے پورے, نہیں ہو سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کے سوال ہوں گے تو بہتر ہوگا, ورنہ میں امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر آ جاؤں گا اور ان کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ آپ لوگوں کو یاد ہے پچھلی کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا, آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے پیچھے؟ یہ لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے. یہ تھا جب مضاف الیہی ضمیر آ جائے, جب یہ ضمیر مضاف الیہی آ جائے حرف جر کے بعد, تو ایسی آتی ہے. یعنی آپ کتابو ہوا نہیں کہہ سکتے, آپ کتابو ہو کہیں گے. کتابو ہیا نہیں کہہ سکتے, کتابو ہا کہیں گے. کتابو ہما نہیں کتابو ہما الگ سے نہیں کہہ سکتے, ملا کے کتابو ہما کہیں گے. کتابو ہم, اتفاق سے ہم اور ہما والے ایک جیسے ہی رہ رہے ہیں, ورنہ کتابو ہم کہہ دیں گے. کتابو ہننا کو کیسے بولیں گے, کتابو ہننا. کتابو انتا کو کیسے بولیں گے, کتابو کا. کتابو انتما, کتابو کما. کتابو انتم, کتابو کم. کتابو انتی, کتابو کی. کتابو انتما, کتابو کما. کتابو انتن, کتابو کننا. کتابو انا, کتابی. کتابو نحنو, کتابو نا. واضح؟ تو اس طرح سے ہم اس کو بنا رہے ہیں. جب بھی یہ صرف یہ جو آئے گا تب آئے گا جب یہ یا تو مضاف الیہی ہو یا حرف جر کے بعد آ رہا ہو, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. یعنی بیسیکلی جب بھی یہ مجرور ہوں گے تو یہ ایسے آئیں گے ضمیریں. واضح ہے بات؟ اس کے علاوہ میں نے کچھ تفصیلات بتائی تھیں, وہ جن کو سمجھ آ رہی ہیں ٹھیک ہے, جن کو نہیں آ رہی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز یہ یاد ہونا ضروری ہے.
باقی تفصیلات آپ وقت کے ساتھ بھی سمجھ جائیں گے. یہ ایک دوبارہ ایک بات پیچھے کی بتا دوں, یہ ایک پورا ایک جرنی کہہ لیں, یا ایک پورا ایک کیا سفر ہوتا ہے عربی زبان کو سیکھنا. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو آج کے دن میں ایک سال میں آ جائے گی. اس میں وقت لگتا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ پرانی چیزیں آسان ہوتی رہتی ہیں اور آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں. اچھا, یہاں پہ نا 2 باتوں کا دھیان رکھنا ہے آپ نے. پہلا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کتابوں پہ پیش ہے نا, تو کتابو ہوا کو کیسے پڑھا؟ کتابو ہو. اگر کتابو کے بجائے کتابہ تھا, کتابہ, تو اس کو میں پڑھتا کتابہو. ٹھیک ہے, کتابہو. یہ جو با ہے نا, یہ جو گرین میں جو با لکھا ہوا ہے, یہ با اپنے اصل مضاف کا آ رہا ہے, اور مضاف پہ اگر پیش ہے تو اس با پہ پیش ہوگا. مضاف پہ اگر زبر ہوگا تو اس با پہ زبر ہوگا. کتابہو, کتابہو. ٹھیک ہے, پھر ایک دوسری بات یہ کہ جب ان پہ زیر آتی ہے نا, کتابی ہی. کر دے, نہیں دکھ رہا. جی تو زوم کر دے, نہیں دکھ رہا. زوم کر دو. یہ ویسے لکھے ہوئے بھی ہونے چاہیے آپ لوگوں کے پاس, تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا بہرحال اب واضح دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ والا جو با ہے میرا, یہ جو با ہے یہاں پہ با, یہی با یہاں پر بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اس با پہ پیش ہے تو اس با پہ پیش ہوگا. اگر اس با پہ زیر ہے تو اس با پہ بھی زیر ہوگا. اگر اس با پہ زبر ہے تو اس با پہ بھی زبر ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ پڑھتے ہیں کتابہ, کتابہما, کتابہم, کتابہا, کتابہما, کتابہن, کتابک, کتابکما, کتابکم, کتابکی, کتابکما, کتابکن, کتابی, کتابنا. واضح؟ اچھا, اب اگر زبر ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ کتابہو, کتابہما, کتابہم, کتابہا, کتابہما, کتابہن, کتابک, کتابکما, کتابکم, کتابکی, کتابکما, کتابکن, کتابی, کتابنا. اس میں آؤں گا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں کس طرح سے تبدیلی ہو رہی ہے؟ زبر کے کیس میں, صورت میں ہمارے لیے پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. آپ کتابی ہو پڑھیں, عجیب سا لگ رہا ہے کتابی ہو. تو عرب کیا کرتے ہیں, یہ ہم نے پڑھا تھا کہ بعض وقت مناسب کرنے کے لیے وہ چیزوں کو تھوڑا بدل دیتے ہیں کبھی کبھار. تو عرب کیا کہہ رہے ہیں, کتابی ہو نہیں کہتے, وہ جب زیر آتا ہے تو وہ کتابی ہی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی سب ایسے ہی رہتے ہیں. یہ کتابی ہو پڑھنا مشکل ہے, تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ کتابی ہی, کتابی ہی, کتابہما, کتابہم, کتابہا, کتابہما, کتابہن. اچھا, کتابی ہننا مشکل ہے نا پڑھنا. کتاب ہننا, کتابہ ہننا تو آسان تھا, کتابی ہننا مشکل ہے, تو کتابی ہننا. ٹھیک ہے, کتابی ہننا. تو اپنے پاس یہاں جہاں لکھے ہوئے ہیں نا, وہاں انڈر لائن یا کچھ بھی لگا دیں نشانی کے لیے کہ کتاب بھی ہی. جب زیر آئے گا تو یہ کتابی ہی ہو جائے گا, اور دوسرا کتاب ہننا, کتابی ہننا ہو جائے گا, کتابی ہننا. ٹھیک ہے, آتا ہے نا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, من ابصارہن, اپنی بصروں کو, اپنی نگاہوں کو. ابصار ذیہن, تو اس لیے آیا ہے. واضح بات. اگلا دیکھیں, کتابیکا, کتابیکما, کتابیکم, کتابیکی, کتابیکما, کتابی, کتابیکن. ٹھیک ہے, کتابیکن, کتابی, کتابنا, کتابینا, کتابی, کتابینا. واضح. جب زیر آتا ہے نا تو یہ کتاب ہو والی جو صورت ہے, اور یہ کتاب ہننا والی صورت ہے, یہ کتابی ہی اور کتابی ہننا ہو جاتا ہے. واضح. یہ نا لکھ رہے ہیں تو اچھا رہے گا, اس کو سب لکھ لیں اپنے پاس تاکہ یاد رہے, ورنہ بھول جائیں گے یہ چیز. اور یہ بھی چیز شروع میں مشکل لگ رہی ہے, وقت کے ساتھ پھر اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ یاد بھی نہیں ہوتا, یا فرق بھی نہیں پڑتا کہ کیا چیز کیا ہے. شیخ صاحب یہ گروپ میں بھیج دیجیے گا تاکہ وہ جی کی زور سے بولیے, آواز مائک قریب ہے. گروپ میں بھیج دوں.
लिख लेना। अगर नहीं आ रहा अच्छा, आपने ये लिखा हुआ है पहले क्लास में, तो जो लिखा हुआ है उस पे आप लिखे ना, जो आप लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं, जो बात मैं बता रहा हूँ ये आपके पास लिखा हुआ है ना कहीं पे, तो उसमें उसको लिखे ना वहां पे। मुझे आवाज जरा माइक को करीब करके बोल दीजिए। क्या कह रही, आवाज आ रही है आप लोगों को? बता दो जरा उनको कि पीछे के माइक की वॉल्यूम बहुत कम है। मैं भेज दूं तो सही रहेगा। नहीं यानी मैं वाकई समझा नहीं कि क्या चीज, अभी तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसलिए तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि लिखवा चुका हूं ना, तो अब सिर्फ बताने के लिए ना आपके पास होना तो चाहिए ना ये। ऐसे तो नहीं करें आप मेरे साथ कि मैं पहले लिखवाऊं भी, फिर अगली क्लास में मैं सिर्फ उस पे जूम करके दूं क्योंकि कोई लिख नहीं रहा। तो बार मुझे समझ नहीं आया, बता रहे हो तला, बता दो जरा माइक का। कौन गया है? बाबर भाई गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब माइक आते हैं फिर आप दोबारा बता दीजिएगा, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रही हैं। बहरहाल मैं आपको पढ़ देता हूँ दोबारा किस तरह पढ़ा जाएगा। अच्छा, तो दो दो बातें, और फिर एक और बात भी है। ये जो बा जो है ना, इस बा के ऊपर जबर जेर पेश तब्दील होता है, इस बा के जबर जेर पेश के हिसाब से। ठीक है, जब जेर आता है ना, तो दो सूरतें हैं। एक सूरत है मेरे पास ये वाली, एक सूरत है मेरे पास किताब हु वाली, जो किताबी हु नहीं रहता, किताबी ही हो जाता है। और एक और सूरत है किताबी हुन्ना वाली, जो किताबी हिन्ना हो जाता है। इसके अलावा सब कुछ वैसा ही रहता है। ठीक है, सिर्फ जेर की सूरत में। तीसरी बात ये कि जो आप नीचे देखें हमारे पास एक है किताबी, किताबु अना वाली, इस पे हमेशा जेर रहता है। ये याय मुतकल्लिम कहलाती है। मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाला, और याय मुतकल्लिम वो या जो मुतकल्लिम के लिए बात कर रही हो, तो याय मुतकल्लिम कहलाता है ये। और याय मुतकल्लिम जब आता है तो हमेशा जेर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ किताब बई, किताब बुई नहीं पढ़े, पेश के साथ तो पढ़ा ही नहीं जा सकता, तो ये किताब ही रहता है हमेशा। ठीक है, तीन बातें बताइए। बा का जबर जेर पेश चेंज होता है, जो असल में जो मुजाफ था उसके जबर जेर पेश के हिसाब से। दूसरी बात, जेर की सूरत में, कसरा की सूरत में किताबु हु और किताबु हुन्ना तब्दील हो जाते हैं किताबी ही और किताबी हिन्ना में। तीसरी बात, किताबी जो है वो हमेशा वैसे ही रहता है, ये बदलता नहीं है, जबर हो जेर हो पेश हो कुछ भी हो, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। जी चला माइक। एक और दफा समझा दीजिए। और मैं ये कह रही हूँ, जरा हमने जल्दी जल्दी लिखा था ना, तो सबका इतना कंप्लीट नहीं हो सका। ठीक है। तो अच्छा, अगर ग्रुप में भेज देंगे तो ज्यादा ग्रुप में ये भेज दूंगा ना जी पूरा। जी 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 जी, जी ये तो लिख ही इस पे रहा हूँ इस वजह से कि भाई मैं समझा आप कह रही हैं कि ग्रुप में मैं ये जो फर्क बता रहा हूँ वो भेज दूं। बहरहाल ये जो मैंने लिखा है, ये लिखने का मकसद ही ये था कि आप लोगों के पास ये सेव हो रहे हैं ना, मैं एक ही खोलता हूँ, तो आप लोगों को भिजवा दूंगा, तो आप लोग फिर अपने पास उसको खोल के देख लीजिए इंशाल्लाह। और एक और बात, ये जो आप जबर ज़ेर का बता रहे हैं ना, एक और दफा बता दें ताकि हम साथ साथ लिख लें वर्ड्स के ऊपर। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। ठीक, जज़ाक आप लोग जो लिखा है ना उसको एक दफा दोहरा लें, मैं ऑनलाइन वालों के कुछ सवालों के जवाब दे दूं इतने में। आप लोग जो लिखा हुआ है ना आप लोगों ने किताब, वो जरा देख लें ताकि जहन में आ जाए चीजें। और इनको ना, अभी तो मैंने साथ लिखे हुए थे, आप लोग इनको अलग लिखने की भी आदत डालें, यानी एक दफा एक जगह आपके पास ये अलग से लिखे हुए हो। ऐसे नहीं कि बैतु अना इक्वल्स बैतु हूं, नहीं, एक जगह अलग से। ठीक है, कि बैतु हूँ, बैतु हुमा, बैतु हम। ठीक है, जिन जो बहन कह रही है मुब्तदा खबर में मसला होता है, तो आपने दो चीजें करनी है। एक तो जब हम रिवाइज करेंगे तो आपने ये सवाल लेकर आना है, और दूसरी चीज कि आप लोगों को कुछ चीजें बताई हुई थी जो मैंने शुरू में कहा था, एक लाइन बना के मुब्तदा और खबर दोनों तरफ लिख दें। तो वो कोशिश करें, वो आपके पास या तो आपने लिखा हुआ हो तो उसको जरा देखिएगा, सवाल करते हुए,
یا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی آن لائن اسٹوڈنٹ یا کسی کو بھی آپ جانتی ہیں ان سے آپ اس کو لیجیے, ایک دفعہ اس کو دیکھیں, پھر جب ریوائز کریں گے تو اس کا سوال کریے گا اس بارے میں. جی یہ جو میں وائٹ بورڈ پہ لکھ رہا ہوں یہ نوٹس ہی ہیں. اچھا میرے خیال میں آپ لوگوں کو بتا دوں, میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے, میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لوں گا کس طرح ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں. ممکن ہے آپ لوگوں کو فون پہ نا ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی اسی نام سے, مائکروسافٹ وائٹ بورڈ کے نام سے. یہی جو نام لکھا ہوا ہے نا, جو لیپ ٹاپ میں یوز کر رہے ہیں ان کو یہ تو ہو سکتا ہے ایسی فائل ہو جو آپ کو اس میں ہی کھولنی پڑے گی, فون میں کھلے گی اس ایپلیکیشن میں, تو اس میں آسان ہو جائے گا. قرآن حفظ کے لیے ٹپس دیتے ہیں. دیکھیں سب سے اچھی جو ٹپ ہوگی, اگر حفظ نہیں کیا تو حفظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار پڑھتی رہیں قرآن کو, اور اب کیونکہ عربی سیکھ رہی ہیں تو عربی کے ذریعے بھی اس کو سمجھتی رہیں, اور اگر حفظ کر چکی ہیں اور یاد رکھنا ہے تو اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ رات کو قیام کریں اور اس میں قرآن کا کوئی بنائیں کہ روز ایک صفحہ پڑھوں گی اور ترتیب سے چلیں, تو انشاءاللہ وہ جو آپ پڑھیں گی وہ بہت مشکل سے بھولیں گی انشاءاللہ. چلے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ہمارے پاس گردان کیا ہے. بیتہ, یہ کتاب میں رہتے ہیں. کتابہ, کتابہما, کتابہم, کتابہ ہا, کتابہما, کتابہن. یہ میں اس کو لکھ دیتا ہوں تاکہ اور آسان ہو جائے. یہ میں نے لکھا تھا ایک ساتھ, اب میں آپ کو اس کو الگ سے لکھ کے دے رہا ہوں جو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح بھی ہو تاکہ یاد ہو کہ کیسے آ رہے ہیں, اور یہ بھی ہو کہ پتا ہو کہ کیا آ رہا ہے. تو سب سے پہلا میں پیش کے ساتھ لکھ رہا ہوں, زبر زیر پیش کا باقی میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں, وہ پھر آپ خود دیکھیے گا اس کو, یا میں جو بتا رہا ہوں جو چیز سمجھنی ہے اس کو لکھ لے گا. کتاب ہو کیا ہے آگے, کتاب ہما, اگلا کتاب ہم, کتاب ہو, کتاب ہما, کتاب ہم, اگلا کتاب. اگر خواتین میں نظر نہیں آئے تو بتائیے گا. کتاب ہاں, کتاب ہا, کتاب ہما, کتاب ہننا. واضح, کتاب ہو, کتاب ہما, کتاب ہم, کتاب ہا, کتاب ہما, کتاب ہننا. اگلا اگلا ہے کتاب بکا, زبر کے ساتھ. اگلا کتاب بکما. اگلا کتاب کتابکم. اگلا کتاب کی. اگلا کتاب کما. اگلا کتاب
कुन्ना, वाज़ेह? अच्छा ये बहुत अटक रहा है तो मैं इस तरह लिख नहीं पा रहा ठीक से। किताबु कुन्ना, सही है, वाज़ेह। अगला क्या था? किताबी और किताबुना, ठीक है, ये भारत, ये लिखा हुआ है आप सबके पास, ठीक है। अब जरा ये बात समझें कि अगर तो इनको हम पेश के साथ पढ़ेंगे तो ये ऐसे ही रहेंगे, किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुम, किताबुहा किताबुहुमा किताबुहुन्ना, किताबुका किताबुकुमा किताबुकुम, किताबुकी किताबुकुमा किताबुकुन्ना, किताबी किताबुना। इसमें किताबी लिखा हुआ है ना नीचे, सबसे आखिरी वाला, ये हमेशा किताबी रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। बाकी सब में बाकी हरकत चेंज होगी, इसमें नहीं होगी। इसमें इसलिए नहीं होगी क्योंकि पढ़ना मुमकिन नहीं है, आप पेश के साथ या नहीं पढ़ सकते, अरब पढ़ते ही नहीं है, कभी मुमकिन ही नहीं है अरब के लिए कि वो किताब वही पढ़े, ऐसा कोई कलमा ही नहीं है, ठीक है। किताबी, किताब बई, ये पढ़ा जाता है लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है पढ़ना, तो इसलिए जब वो किताब वही के लिए जो कर रहे हैं वो किताब बई के लिए भी वही करते हैं, तो किताब ही रहता है, क्यों? क्योंकि पढ़ना मुश्किल है अरब के लिए। दूसरी बात, इसके अलावा जितने हैं सबके बाकी हरकत चेंज होती हैं, तो किताबु, किताबुहुम, किताबहुम, किताबिहिम, किताबुका, किताबिका, किताबका, किताबुका, किताबुकी, किताबकी, किताबिकी, ठीक है। ये आपके अवामिल के साथ चेंज होंगे। अगर ये कंफ्यूजन हो रही है कि याद कैसे रहेंगे, जबान पे कैसे चढ़ेंगे, तो ये वक्त के साथ होता है। अभी तो पहली दफा पढ़े, अभी जो हम पढ़ेंगे किताब, यहाँ पे आमतौर पे ये मजरूर वो मरफू आ रहे होंगे, किताबू आ रहा होगा। फिर थोड़े वक्त बाद हम जेर के साथ फिर जबर के साथ पढ़ेंगे, तो तब तक इंशाल्लाह हो जाएगा याद, ठीक है। तो ये इस तरह तब्दील होते हैं। इसमें से दो चीजें ऐसी हैं, ये किताबु हु पहला वाला और ये ब्लू का आखिरी वाला किताबु हुन्ना, इन दो का मामला क्या है कि जब इन पे जेर आती है ना तो पढ़ना थोड़ा अजीब सा हो जाता है, किताबी हु, किताबी हुन्ना, तो हम उसको क्या करते हैं, किताबी ही और किताबी हिन्ना, वाज़ेह बात, तो हम उसको ऐसे करके पढ़ते हैं। ये तीन बातें आप लोगों को बता दी। और चौथी बात ये कि ये किसी के साथ भी होता है, मैं उस पर आता हूँ, पहले ये तीन समझे। तो क्या होगा, किताबुहु, किताबहु, किताबिही, किताबुहुमा, किताबहुमा, किताबिहिमा, किताबुहुम, किताबहुम, किताबिहिम, किताबुहा, किताबहा, किताबिहा, किताबुहुमा, किताबहुमा, किताबिहिमा, किताबुहुन्ना, किताबहुन्ना, किताबिहिन्ना, किताबुका, किताबका, किताबिका, किताबुकुमा, किताबकुमा, किताबिकुमा, किताबुकुम, किताबकुम, किताबिकुम, किताबुकी, किताबुका, किताबुकी, किताबकी, किताबिकी, किताबुकुमा, किताबकुमा, किताबिकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी, किताबुकुन्ना, किताबकुन्ना, किताबिकिन्ना, कि किताबी कुन, इसको किताबी किन्ना ही पढ़ते हैं, इस चौथे वाले को भी किताबी किन्ना पढ़ा जाता है, वही वजह है जो हुन्ना की वजह है, तो ये तीन के साथ होता है, किताबी किन्ना, किताबी, किताबुना। आपकी मर्जी है, यहाँ जबर जेर पेश अपने पास लिख लें, ये जो मैं बोल रहा था इसको रिकॉर्ड कर लेते, जैसे मर्जी थी, ठीक है। यही चीज दीगर के साथ भी होती है, तो मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ, किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो फोन पे रिकॉर्ड कर लें और फिर सुन लीगा, या उसको स्लो करके सुन लीगा, या बार बार सुन लीगा, जैसा आपकी मर्जी हो। बैतुहु, बैतुहुमा, बैतुहुम, बैतुहा, बैतुहुमा, बैतुहुन्ना, बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम, बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना, बैती, बैतुना, बैतहु, बैतहुमा, बैतहुम, बैतहा, बैतहुमा, बैतहुन्ना, बैतका, बैतकुमा,
بیتکم, بیتکی, بیتکما, بیتکننا, بیتی, بیتنا زیر کے ساتھ, بیتہی, بیتہا, بیتہم. ٹھیک ہے, یا اس کا نا ادھر سے ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ کتاب کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, کتابی ہم پڑھا جاتا ہے, کتابی ہم, کتابی ہم نہیں, کتابی ہم. بیتی ہم, دوبارہ زیر کے ساتھ پڑھنا, بیتی, بیتہما, بیتہم, بیتہا, بیتہما, بیتہن, بیتکا, بیتکما, بیتکم, بیتکی, بیتکما, بیتکننا, بیتی, بیتنا. واضح؟ ٹھیک ہے, 4 چیزیں ہیں جس میں بدلے گا. کتاب, چاہیے میرا لے لو, میرا لے لو, میرے پاس آ جائے گا سب کچھ. ہاں نا, تو اسی لیے تو بول رہا ہوں, اسی لیے تو بول رہا ہوں, میں تو اس حساب سے چل رہا ہوں نا ابھی. اچھا, یہ اس میں زیر ہو جاتی ہے, زیر کی صورت میں کیا بن جاتا ہے, کتابہم. ٹھیک ہے, اگلا کتابی ہننا ہو جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے, اگلا کتابی, کتابی کننا. الگ الگ ہے, کبھی کتاب, کتابی کننا شاید اس طرح اللہ علم پڑھا جا بھی سکتا ہے, اور یہ کتابی ہی. واضح؟ ان 4 چیزوں میں جب زیر آتا ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا تبدیلی کرنی پڑتی ہے. باقی سب کا واضح کس طرح پڑھا جائے گا ان کو. ٹھیک ہے, دراصل یہ جو ضمیر ہے نا, کتابی ہم, ٹھیک ہے, یہ تبدیلی تھا کہ ہم تھا نا, ہم پڑھ رہے تھے, اب پڑھنا مشکل ہے, تو بس اس کو آسان کرنے کے لیے, اس میں کوئی اور وجہ نہیں ہے. جو کتابی ہے اس کے ایک نام ہے جو آپ کو انشاءاللہ آگے جا کے پڑھایا رہے گا, وہاں کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ کتابی ہی, کتابی ہم, کتابی ہننا, کتابی کننا, کتابی کننا, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم؟ یہ دماغ میں بیٹا, یہ ابھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے, جب آپ پڑھیں گے نا تو وقت کے ساتھ خود ہی زبان پہ چڑھنے لگے گا. اچھا معذرت, میں کنفیوز ہو جاتا ہوں بار بار, اس میں نہیں ہوگا. سر جیسے کتابی ہم ہے, ایسے کتابی ہی معنی ہوگا. جی ایسے ہی ہوگا. مارک تو نہیں کیا آپ نے؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہوگا, کتاب ہی ماں. جیسے یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, آپ کچھ کچھ جگہ پہ چل جاتے ہیں, کچھ کچھ جگہ نہیں چلتا, تو یہ اس کو ایسا کریں کہ قاعدوں کے طور پہ بھلے نہ لکھیں, وقت کے ساتھ یہ خود ہی آپ لوگوں کے زبان پہ بیٹھ جائے گا. اس کو لکھیں گے تو پھر بھول جائیں گے. تو کتاب ہو, جی, کتابی ہی, کتابی ماں, کتابی ہم, کتابی ہا, کتابی ہی ماں, کتابی ہننا, کتابی کا, کتابی کما, کتابی کم, کتابی کی, کتابی کما, کتابی کننا, کتابی کتابنا. جی, اس کا سوال نہیں ہے تو بھی یاد کر, یہ تو سوال نہیں آئے گا کوئی کہ اس کو بتائیں وہ کیا زبر زیر پیش ہے. سوال ہوگا, اس میں آپ نے سمجھنا ہوگا کہ, یا کوئی کسی کو بولتے ہوئے سنیں گے تو آپ کو وہاں سے پتا ہونا چاہیے. واضح؟ جی, کوئی سوال ہے؟ مذکر اور مؤنث الگ کر دوں؟ بتا دوں, یہ مذکر ہے, یہ مؤنث ہے, اور یہ دونوں کے لیے, نیچے والا دونوں کے لیے.
मुजक्कर मोन्नस, मुजक्कर मोन्नस, मुजक्कर। ठीक है, ये वहां से होना चाहिए कि आपको, अगर वो पिछला वाला था हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, तो वहां से ये आता है कि वो जो था ना किताबु अना, ये असल में क्या है, किताबु हा, किताबु हिया ना, तो हिया मोन्नस के लिए आता है ना, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बताया, क्योंकि आप लोगों को बता दिया था कि ये आ कहाँ से रहा है। वाज़े? ठीक है, चलें, इसको हमने देख लिया जितना तफसील में था। ये एक याद कर लें, पेश वाला। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, पेश वाला। तो तीन चीजें टोटल हो गई हैं याद करने की। एक था हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। अगर याद नहीं हुआ तो उसको कर लीजिए दोबारा। अगला था जहबा का। जहबा, जहबा, जहबू, जहबत, जहबता, जहबना, जहबता, जहबतुमा, जहबतुम, जहबती, जहबतुमा, जहबतुन्ना, जहबतु, जहबना। ठीक है, ये तो पुराने थे। अब एक नया आ गया, बैतुहु, बैतुहुमा, बैतुहुम, बैतुहा, बैतुहुमा, बैतुहुन्ना, बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम, बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना, बैती, बैतुना। बस है। तो ये तीन चीजें हमने याद करनी की हैं टोटल, जो याद होनी चाहिए। और ये जरूरी नहीं है ये किताब और बैत, ये किसी चीज के साथ भी हो सकती है। सय्यारतुहु, सय्यारतुहुमा, सय्यारतुहुम, सय्यारतुहा। जी, हाँ, हाँ, नहीं, उसके अलावा और गिरदाने हैं, लेकिन वो, हाँ, एक फेल के बाद करा है कि फेल के एंड में तब्दीली आती है, जहबा, जहबा, जहबू, और एक इस्म की कराई है कि किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम। ठीक है, वाज़ेह है बात? अच्छा, चलें, जो अब दर्स था जरा उसको खोल लें। हमारे पास 5 मिनट हैं या 3-4 मिनट हैं, जरा इसको देख लें। तमरीन पर आए, दरसुल आशिर की तमरीन पर आइए जरा। आ गए, इसकी तमरीन नंबर 1 पर आए। आ गए, खोल लिया आप लोगों ने? अच्छा, अब यहाँ देखें, आपके पास लिखे हैं मसमुका, मसमुका, माँ इस्मुका। क्या माना होगा इसका? क्या माना होगा इसका? जी, तुम्हारा नाम क्या? देखिए, मैं आपसे बोलता इस्मु हामिद, क्या माना होता? हामिद का नाम। मैं बोलता माँ इस्मु हामिदिन, हामिद का नाम क्या है? सवाल होता ना, इस्मु हामिद माना हामिद का नाम। मैं सवाल करूं माँ इस्मु हामिदिन, तो होगा हामिद का नाम क्या है। उसी तरह मैं अगर उसको थोड़ा सा बदल दूं और आपसे कहूं माँ इस्मु हुआ, तो मुझे इसको साथ जोड़ना पड़ेगा ना, माँ इस्मु हु, तो कैसे बोला जाएगा? मस्मुहु, माना उसका नाम क्या है। मस्मुहु माँ, उन दोनों का नाम क्या है। मस्मुहुम, उन सब का। मस्मुहा, उस औरत का नाम क्या है। मस्मुहुमा, उन दोनों औरतों का नाम क्या है। मस्मुहुन्ना, उन सब औरतों का। यहाँ पे क्या है, मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, अगर बोलता मस्मुकुम, क्या माना, तुम सब का नाम क्या है। मस्मुकुन्ना, तुम सब औरतों का नाम क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज से अगली क्लास में देखेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.